السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، یہ قرآن کریم کے پہلے پارے کی 3 آیت کریمہ سورہ بقرہ کی اب حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ آیت نمبر 49، 50 اور 51۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اور یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ پہلی آیت کریمہ 49 نمبر کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے دوسرے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے انعام کا ذکر یا بنی اسرائیل اذکروا میں ہو چکا ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اس وقت کے اعتبار سے تمام عالمین، تمام جہاں والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ پہلا انعام تو وہ تھا، اور دوسرا انعام یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے، یعنی تمہارے باپ دادا کو بنی اسرائیل پر جو نعمتیں حق تعالیٰ جل شانہ نے مبذول فرمائی ہے، اللہ رب العزت یہاں سے ان کو تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے رکوع میں تو اللہ رب العزت نے مختصر طور پر نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، اب یہاں سے اللہ رب العزت تفصیلی طور پر ذکر فرما رہے ہیں۔ من آل فرعون، اللہ رب العزت نے فرعون کے لوگوں سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ فرعون سے جو لوگ تعلقات رکھنے والے تھے اور جو اس کے ہم خیال لوگ تھے، ان لوگوں کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرعون سے تعلق رکھنے والوں سے اور فرعون کے ہم خیال لوگوں سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اور ایک بات یہاں پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ فرعون کس کو کہا جاتا تھا۔ فرعون کے ویسے معنی سرکش کے ہوتے ہیں۔ فرعون قوم عمالقہ کے بادشاہ کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی فرعون کا نام ولید ابن مصعب ابن ریان تھا۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ریان تھا۔ ان دونوں فرعونوں کے درمیان 400 برس کی مدت کا فاصلہ ہے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیا کرتا تھا۔ ویسے سوم کے لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی تحقیق کرنا، تلاش کرنا، لیکن آیت کے معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں طرح طرح کے عذاب کی گردش میں رکھتا تھا
اور قسم قسم کے عذاب دیا کرتا تھا، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل کو قسم قسم کے عذاب میں رکھتا تھا، عمارتیں بنواتا تھا، کھیتیاں کرواتا تھا، بوجھ اٹھواتا تھا، اور ان سے ٹیکس لیا کرتا تھا، اور ان کی عورتوں سے سود کٹوایا کرتا تھا۔ یہ سارے قسم کے کام، مشقت کے کام بنی اسرائیل سے لیا کرتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے مرد بھی مشقت میں مبتلا تھے اور عورتیں بھی مشقت میں مبتلا تھیں۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کیا کرتے تھے، ذبح کیا کرتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جیسا کہ تفسیر مظہری میں بھی قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کے تحت میں نقل فرمایا ہے، اور معارف القرآن جو مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور اسی طریقے سے معارف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں بھی اس واقعے کو مختصر طور پر لکھا ہے۔ لیکن تفسیر مظہری میں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ فرعون اور فرعون والے بیٹوں کو ذبح کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا تھا کہ آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی اور سارے مصر کو اس نے گھیر لیا۔ جہاں پر فرعون کی حکومت تھی اس شہر کا نام مصر تھا، تو اس شہر کو آگ نے آ کر کے گھیر لیا اور قبطیوں کو جلا دیا۔ جو فرعون کے ماننے والے تھے ان کو قبطی کہا جاتا تھا۔ فرعون یہ خواب دیکھ کر ڈرا، اور صبح میں جب اٹھا تو اٹھنے کے بعد میں اس نے اپنے تعبیر بتلانے والوں کو، کاہنوں کو، جو غیب کی خبریں شیطانوں سے سن کر کے 10 باتوں میں 90 باتیں جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے، ان کو کاہن کہا جاتا ہے، تو ان کاہنوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اور اس وقت میں کاہن لوگ صرف جھوٹ باتیں ہی نہیں بتاتے تھے بلکہ وہ خواب کی تعبیر کا علم بھی رکھتے تھے۔ تو کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بادشاہ سلامت آپ کو ہلاک اور برباد کر دے گا، اور تمہارا سارا ملک اور مال تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اس روایت کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن سدی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح سے نقل فرمایا ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ اس کے بعد سے فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور شہر کی سب دائیوں کو جمع کر کے حکم دیا، یعنی دودھ پلانے والی عورتوں کو جمع کر کے حکم دے دیا کہ دیکھو آج سے بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے، اور لڑکیوں کو بالکل ہاتھ نہ لگایا جائے بلکہ ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ تو بہرحال روایت ہے کہ اس جستجو اور تلاش میں اس مردود نے 12,000 بچے قتل کروائے۔ اور وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اس مردود نے یعنی فرعون نے 90,000 بچے قتل کروائے۔ پھر بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگوں میں مری پھیل گئی، یعنی وہ خود بخود مرنے لگے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، تو بڑھاپے میں تو موت آ ہی جاتی ہے، عمر ختم ہونے لگتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جو بوڑھے لوگ تھے وہ خود اپنی موت مرنے لگے۔ اب فرعون کے ماننے والوں نے، اس کے ہم مشرب لوگوں نے اور اس کے ہم خیال لوگوں نے دیکھا
کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے اس طریقے سے مرتے جا رہے ہیں اور لڑکوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، تو اب ہماری خدمت کرنے والا، عمارتیں بنوانے والا اور کھیتیاں کرنے والے اور تاجر لوگ اور بوجھ اٹھانے والے ہم کو کہاں سے ملیں گے؟ اب یہ ڈر اور یہ خوف پیدا ہو گیا۔ تو فرعون کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو اس کو مشورے دینے والے تھے، مشرین، جن کو قرآن کریم نے ملعو کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، انہوں نے فرعون سے یہ بات کہی۔ تو فرعون نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال تو فرعون نے خود ہی جو ہے یہ حکم صادر کیا، یہ حکم نافذ کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال جو ہے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی 1 سال لڑکوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور 1 سال جو ہے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ جو ہے جس سال بچے چھوڑے جائیں گے وہ بڑے ہوں گے، تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ عمارتوں کا بنانے کا کام کریں گے، ہماری کھیتیاں کریں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے بوجھ اٹھوائیں گے، اور اسی طریقے سے اور بھی جو چیزیں ہوا کرتی ہیں، جو کام لینے ہوتے ہیں، وہ سب کریں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے محل میں کرائی۔ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے عذاب سے نجات دلائی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ تو بڑی آزمائش کون سی تھی؟ بڑی آزمائش یہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یعنی فرعون کے اوپر مسلط کر دیا تھا۔ اب فرعون جو ہے لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، لڑکوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا، اور لڑکیوں کو جو ہے زندہ چھوڑنا اور لڑکوں کو قتل کرنا یہ اور بھی بہت خطرناک چیز تھی، کیونکہ جب لڑکیاں زندہ رہیں گی اور وہ بڑی ہوں گی تو بڑی ہونے کے بعد میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کے باپ کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، ان کے بھائیوں کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، پھر ان کے جو ہے اور بھی رشتہ داروں کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، تو ان عورتوں کا اور ان لڑکیوں کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ ان کی تربیت کرنے والا کون ہوگا؟ اور ان کے اوپر رحم و کرم کرنے والا کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے نا لڑکیوں کے لیے اور بھی زیادہ آزمائش تھی۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے بلاؤن کا لفظ بیان فرمایا۔ بلاؤن کے معنی آزمائش کے ہیں۔ آزمائش کبھی تو سخت عذاب سے ہوا کرتی ہے، اور اس وقت امتحان ہوتا ہے، اور امتحان میں اللہ کی جانب سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں یا صبر نہیں کرتے ہیں۔ اور کبھی آزمائش اللہ رب العزت زیادہ نعمتیں دے کر کے کرتے ہیں کہ یہ ہماری نعمتوں کا استعمال کیسے کرتا ہے، یعنی شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، شدت عذاب پر صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، مال ملنے پر، نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر بیان فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم تم کو جو ہے شر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے اور ہم تم کو خیر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، دونوں طریقے سے ہم آزمائیں گے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت جس نے موت کو اور حیات کو، زندگی کو پیدا کیا، وہ بیان فرماتا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزمائے، کہ جب اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے تو زندگی اللہ کی نعمت ہے، تو نعمت پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور موت ایک طریقے سے جو ہے عذاب بھی ہے اور ایک طریقے سے نعمت بھی ہے۔
تو عذاب اس کے لیے ہے جو غیر مومن ہے یا فاسق اور فاجر آدمی ہے، گنہگار ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ جب اللہ رب العزت موت عطا فرماتے ہیں تو موت اللہ سے ملاقات کا سبب بنتا ہے۔ تو آدمی مرنے سے پہلے جب موت اس کے قریب آنے لگے تو اس پر بھی جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، صبر ادا کریں۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا نیکیوں کے ذریعے سے بھی، اچھائیوں کے ذریعے سے بھی، اور برائیوں کے ذریعے سے بھی، دونوں طریقے سے ہم نے ان کو آزمایا۔ جو آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی بنا دی، اور جو آزمائش میں ناکام ہوئے تو وہ اس دنیا میں جو ہے بالکل ہی ناکام اور خسارے میں رہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جب آزماتے ہیں تو اس وقت میں بندے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو ہے نا بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرعون کو جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر مسلط فرما دیا۔ اب بنی اسرائیل کے اوپر جب اللہ رب العزت نے موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کو مسلط کر دیا تو اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ دیکھو یہ تم کو جو ہے نا تکلیف دے رہے ہیں، اب تم جو ہے ایک کام کرو کہ صبح صبح کے وقت میں بنی اسرائیل کو لے کر کے جو ہے مصر سے باہر نکل جاؤ۔ تو یہ حکم اللہ کی جانب سے ملا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو کہہ دیا کہ دیکھو راتوں رات یہاں سے ہمیں نکلنا ہے، اور سفر کا سب سامان اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی تیار کریں، حتیٰ کہ گھوڑوں کی زین بھی جو ہے اندر ہی اندر کسے تاکہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو۔ اور فرعون والوں میں، قبطیوں میں جس قدر بنی اسرائیل کے ناجائز اولاد تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جمع کر دیا، اور بنی اسرائیل میں جو فرعون والوں کے ناجائز اولاد تھے خدا تعالیٰ نے انہیں وہاں بھیج دیا۔ بہرحال اور بنی اسرائیل یعنی فرعون والوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی موت طاری کر دی کہ بہت سے آدمی ان کے مر گئے، اور وہ صبح تک بلکہ طلوع شمس تک، سورج کے نکلنے تک ان کے کفن اور دفن ہی میں لگے رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ سے زائد کا لشکر لے کر ملک کے مصر سے نکل گئے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو نکلنے کے بعد میں جو ہے ایک سنسان جگہ پر پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو گئے اور بنی اسرائیل بھی حیران ہو گئے کہ اب ہمیں جو ہے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیسے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتلا دیا، لیکن وہ راستہ بھی جو ہے نا بڑے عجیب طریقے سے جو ہے نا بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر کے متعلق جو ہے کسی کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تابوت میں دفن کر دیا گیا تھا، اور وہ تابوت جو ہے دریائے نیل کے بیچ میں تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا اور بنی اسرائیل کو بھی پتہ نہیں تھا، صرف جو ہے ایک بوڑھی عورت کو پتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لشکر میں تھی۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ دیکھو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو لاش ہے تو اس کے متعلق میں بتاؤں گی، لیکن میری 2 شرط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ دیکھو میرے اندر چلنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ تم مجھ کو یہاں سے اٹھا کر لے چلنا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت ہم لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے تو داخل کرنے کے بعد میں کہ تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ میں جو ہے مجھ کو رکھیں یا تمہارے پڑوس میں جو ہے مجھ کو رکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے اللہ اس نے تو 2 شرطیں رکھی ہیں، کیا دونوں کو میں قبول کر لوں؟
تو اللہ رب العزت نے کہا کہ قبول کر لو۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل کے بیچ میں تھی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کیا، دریا پھٹ گیا، قبر شریف ظاہر ہو گئی۔ آپ نے وہاں سے تابوت نکلوا کر لدوا دیا اور پھر ملک شام میں لا کر دفن کیا۔ حاصل کلام یہ کہ راستہ مل گیا اور وہاں سے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پیچھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آگے آگے تھے، یعنی لشکر کے آگے حضرت ہارون علیہ السلام، لشکر کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ادھر تو یہ گزری۔ اب فرعون کے بارے میں سنیے کہ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل نکل گئے، قوم کو حکم دیا کہ مرغ کے بولتے ہی بنی اسرائیل کی تلاش میں چل نکلو۔ خدا کی قدرت، اس رات کو کوئی مرغ ہی نہیں بولا، کسی مرغے نے چلایا ہی نہیں۔ صبح کو فرعون اس کے آگے آگے حامان 1,07,00,000 آدمی لے کر کے نکلا۔ 70,000 کالے گھوڑے بھی ان کے ساتھ میں تھے۔ بنی اسرائیل ابھی دریا ہی تک پہنچے تھے کہ دن نکل چکا تھا اور دریا خوب موجیں لے رہا تھا، زناٹے مار رہا تھا اور دریا خوب بہہ رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہے کہ فرعون اپنے قوم کے ساتھ پیچھا کیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ پاؤں تلے کی مٹی بنی اسرائیل کے پیروں سے نکل گئی اور حیران رہ گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ اس قصے کو دوسرے مقام پر یعنی 19ویں پارے میں اس طرح ذکر فرماتا ہے، فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین، یعنی دونوں جماعتیں جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تو موسیٰ کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں پکڑے گئے، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ بتلا دے گا اور راستہ بنا دے گا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو اپنا عصا دریا پر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا، پس دریا پھٹ گیا تو ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا۔ 12 گروہ یعنی 12 جماعت کے لیے 12 راستے پیدا ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل میں 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے پیدا ہو گئے اور دونوں رستوں کے درمیان اتنا پانی اونچا ہو گیا کہ پہاڑ کی طرح نظر آنے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہوا اور دھوپ کے ذریعے سے دم کے دم میں وہ سارے راستے خشک کر دیے، سکھا دیے۔ وہ جو پانی کے راستے بنے تھے، اللہ رب العزت نے پانی کے راستے کو بھی سوکھا کر دیا۔ ہوائیں آئی اور دھوپ آئی تو دونوں کے ذریعے سے راستہ خشک ہو گیا اور ہر جماعت نے اتنا اپنا راستہ اختیار کر لیا، اور پانی چونکہ اونچا چڑھ گیا تھا اس لیے چلتے میں ایک جماعت دوسرے جماعت کو دیکھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ بیچ میں جو ہے نا کوئی روزن نہیں تھا اور کوئی کھڑکی نہیں تھی، کوئی دروازہ نہیں تھا۔ تو وہ لوگ آپس میں خوف کرنے لگے، ڈرنے لگے اور دل میں جو ہے آپس میں رنجش ہونے لگی کہ اب پتہ نہیں کہ فلاں قبیلے والے کا کیا ہوگا، فلاں قبیلے والے کا کیا ہوگا، فلاں قبیلے والے کا کیا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اس ڈر کو بھی دور کر دیا، اور پانی میں اللہ رب العزت نے یعنی وہ جو پانی اللہ رب العزت نے کھڑا کر دیا تھا جن میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، اللہ نے کھڑکی اس میں بنا دی ہے، مورچے اللہ رب العزت نے اس میں کھول دیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور باتیں سننے لگے، تو آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزرنے لگے اور آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کی باتیں بھی جو ہے نا سنتے ہوئے گزرنے لگے۔ بہرحال اس طرح اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ میں اور سلامت کے ساتھ میں بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف جو ہے نا نکال دیا۔ تفسیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے تفسیر کبیر میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریائے قلزم کے پاس میں پہنچا تو دریائے قلزم کے کنارے پر جب لشکر رکا تو اب یوشع بن نون نے جو ہے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم اس پانی میں سے کیسے گزریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اندر داخل ہو جاؤ۔
تو یوشع بن نون جو ہے اپنے گھوڑے کو لے کر کے اندر داخل ہوئے. جب گھوڑے کو لے کر کے اندر داخل ہوئے تو گھوڑا جو ہے پانی پر تیرنے لگا. تو یوشع بن نون جو ہے نا واپس آ گئے ڈر کے مارے. پھر اس کے بعد میں جو ہے دوبارہ اندر گئے, پھر گھوڑا تیرنے لگا, پھر واپس آ گئے, پھر واپس گئے, تیسری مرتبہ گئے تو واپس آ گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گئے. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ اے موسیٰ, تم اپنے سر کو اٹھاؤ اور ایک کام کرو کہ تم جو ہے دریائے قلزم کے پانی پر اپنے ڈنڈے کو مارو, اپنے عصے کو مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصے کو مار دیا. تو مارنے کے بعد میں کیا ہوا, اس میں 12 راستے بن گئے. تو پھر بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان راستوں سے گزر گئے, اور گزرنے کے بعد میں جو ہے صحیح سالم اور عافیت کے ساتھ میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے. اب اللہ رب العزت نے کیا کیا, آگے کا واقعہ سنیے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا. اب فرعون کا کیا حال ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تو پس ہم نے تم کو نجات دی اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا, یعنی پانی میں ڈبا دیا. اب اس بارے میں جو ہے بڑا اختلاف ہے کہ وہ جو دریا تھا دریائے نیل تھا, یا دریائے فرات تھا, یا دریائے دجلہ تھا, یا دریائے قلزم تھا. روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ دریائے قلزم تھا, نہ کہ دریائے نیل تھا. لوگوں میں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ دریائے نیل تھا, بلکہ وہ دریائے نیل نہیں تھا. صحیح قول کے مطابق, صحیح روایت کے مطابق وہ دریائے قلزم تھا, کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اترے, اور ان کا لشکر بھی یعنی بنی اسرائیل کا اترا اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچا. اب فرعون کے بارے میں سنیے کہ کیا اس کی حالت ہوئی. جب اس نے دیکھا کہ دریا پھٹا ہوا ہے اور رستے بنے ہوئے ہیں اور رستے موجود ہیں, تو اپنے لوگوں سے فخر کے طور پر کہنے لگا کہ دیکھو, دریا میرے خوف سے اس لیے پھٹ گیا کہ اپنے گئے ہوئے بندوں کو پکڑ لوں. فرعون ایک کالے گھوڑے پر سوار تھا, اور سارے لشکر میں جو ہے نا صرف گھوڑے ہی گھوڑے تھے, کوئی گھوڑی نہیں تھی. سارے لشکر میں صرف گھوڑے تھے, گھوڑی نہ تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں گھوڑی کے اوپر سوار ہو کر آئے, اور فرعون کے آنے سے پہلے دریا میں گھس گئے. فرعون کا گھوڑا مادہ کی بو پا کر, گھوڑی کی بو پا کر اس کے پیچھے ہی دریا میں ہو گیا. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پیچھے پیچھے فرعون کا گھوڑا بھی جو ہے چلنے لگا, جیسا کہ عام دستور ہے. اور فرعون بالکل جو ہے نا بے بس ہو گیا, اپنے گھوڑے کو روک نہیں پایا, کیونکہ گھوڑا تو جو ہے نا گھوڑی کے چکر میں تھا, کہ گھوڑی کے پیچھے پیچھے فرعون کا گھوڑا تھا, اور جتنے گھوڑوں کے اوپر سوار تھے وہ بھی فرعون کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے. اور حضرت میکائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کی قوم کے پیچھے پیچھے آئے اور سب کو آگے آگے دھکیلنے لگے. یعنی جبرائیل علیہ السلام فرعون کے لشکر کے آگے, اور حضرت میکائیل علیہ السلام لشکر کے جو ہے نا سب سے پیچھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر کے آئے تھے, ان کی گھوڑی کی بو فرعون کے گھوڑے نے سونگا, اور گھوڑا جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پیچھے چل دیا, فرعون کے قابو میں نہیں رہا. اور پیچھے سے حضرت میکائیل علیہ السلام جو لشکر کو آگے دھکیلتے جا رہے تھے, اور پورا کی پورا لشکر جو ہے یعنی دریا میں گھس گیا. جب یہ سب کے سب پانی میں آ گئے تو جو راستے بنی اسرائیل کے لیے بنائے گئے برابر ہو گئے, اور اللہ رب العزت نے سب کو اس میں ڈبا دیا. اور فرعون جو ہے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے ڈر کی وجہ سے پانی پھٹ گیا, میری ڈر کی وجہ سے راستہ بن گیا. اس دریا کا جو فاصلہ تھا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ 4 فرسخ کا تھا. ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے, تو 4 فرسخ کتنے میل کے ہو گئے؟ 12 میل کا. 12 میل کا راستہ ہوتا ہے. میل جو ہے نا یہ کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ فرعون کون سے دریا میں غرق ہوا. جیسا کہ جو ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ فرعون جو غرق ہوا ہے وہ بحر قلزم میں, دریائے قلزم میں جو ہے نا غرق ہوا ہے. اور اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. یہاں پر ایک بات جو ہے نا تحقیق کی ہے کہ فرعون کیا اللہ رب العزت کو نہیں جانتا تھا؟
فرعون واقعی میں اللہ رب العزت کو جو ہے جانتا تھا، اس کو یقین تھا کہ آسمانوں کا، زمینوں کا، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن چونکہ جب آدمی کسی چیز کے محبت میں لگ جاتا ہے نا، کسی چیز کی محبت اس کے دل میں بس جاتی ہے، تو اس چیز کی محبت میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، آدمی بہرا ہو جاتا ہے۔ اور فرعون کو ملک مصر کی حکومت ملی تھی، اور ایک مرتبہ ملا تھا، ایک مقام ملا تھا، ایک بادشاہت ملی تھی۔ تو مقام کی محبت میں، بادشاہت کی محبت میں، تخت و تاج کی محبت میں وہ جو ہے نا بالکل اندھا ہو چکا تھا، بہرا ہو چکا تھا۔ اب اس کو جو ہے نا سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کو اللہ کا کلام سنائی نہیں دیا کرتا تھا۔ وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مانا نہیں کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لیکن اس کے باوجود فرعون نے جو ہے نا بات کو نہیں مانا، کیونکہ اس کے دل کے اندر جو ہے نا محبت جم چکی تھی، محبت جو ہے نا پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن جو ہے یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیل پر اتنی نعمتیں کی، اور بنی اسرائیل جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرعون والوں کو غرق کر دیا۔ کتنا بڑا انعام تھا بنی اسرائیل پر۔ اب یہ بنی اسرائیل پر اتنا بڑا انعام ہونے کے باوجود کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو اور ان کے ماننے والوں کو دریا میں غرق کیا، لیکن فرعون کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے تو یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی اللہ سے بھی بڑا ہونے کا رب کا دعویٰ اس نے کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے سوا تو کوئی رب ہے ہی نہیں، لیکن اس نے جو دعویٰ کیا تو وہ اللہ سے بھی بڑا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو جب دریائے قلزم میں وہ غرق ہوا ہے، اللہ نے اس کو تباہ اور برباد کیا ہے، تو پانی نے بھی اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ مٹی کے اندر اس کو گاڑا گیا تو مٹی نے بھی جو ہے نا اس کو نکال دیا، اور آگ میں اس کو جلانا چاہا تو آگ نے بھی نہیں جلایا۔ اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو آج تک کے جو ہے نا رکھا ہے، تاکہ لوگ جو ہے نا اس کی لاش کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے کہ دیکھو جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے نا اس کا کیا حشر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو بھی خدائی کا دعویٰ کرے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ میں برا حشر کرے گا۔ جتنے نے بھی جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا اللہ نے ان کے ساتھ میں ویسا ہی حشر کیا، لیکن ان سے زیادہ، سب سے زیادہ برا دعویٰ کرنے والا یہ فرعون تھا۔ بنی اسرائیل کو جب اللہ رب العزت نے چھٹکارا دے دیا، تو چھٹکارا دینے کے بعد میں جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 دن لگے، تو یہاں پر بنی اسرائیل ایک بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ اور بچڑا بنانے والا کون تھا؟ ایک سامری تھا، اس نے جو ایک بچڑا بنایا، اور اس میں جو ہے یعنی ایک طریقے سے جان پیدا ہو گئی، اور وہ جان بھی جو ہے نا بالکل عجیب شکل میں پیدا ہو گئی، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو بنی اسرائیل اس بچڑے کی عبادت میں اور پوجا میں لگ گئے۔ تو یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود بناؤ، جیسا کہ فرعون والوں کے بھی بہت سے معبود تھے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت عطا فرمائی بنی اسرائیل پر، اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اور وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل ساری چیزوں کو، ساری نعمتوں کو، ساری فضیلت کو۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر یعنی جو بھی احسانات کیے ہیں کہ امت محمدیہ نے ان کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود امت محمدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ نے یہ نہیں فرمایا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بنائیے جیسا کہ جو ہے ان لوگوں کے پاس میں معبود ہے، مشرکین مکہ کے پاس میں، کفار مکہ کے پاس میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا مقام ہے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ تو بہرحال یہ فرعون کے متعلق جو ہے نا کچھ ضروری باتیں بیان کی گئی تھی، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے نا یہ فرعون تھے، آج کے زمانے میں بھی جو ہے نا فرعون کی جیسی سیرت رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، مسلمان کی نرینہ اولاد کو قتل کر دیا جائے، اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، اور عورتوں کو جو ہے نا ہم اپنی باندی بنا لیں، ہم عورتوں کو جو ہے نا اپنی نوکرانی بنا لیں، ہم ان سے جو ہے نا گھر کے کام کاج کروائیں گے، اور مسلمان جو بھی باقی رہیں گے ان میں سے جو ہے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور مسلمانوں سے جو ہے نا بیگاری کا کام لیا جائے، اور مسلمانوں سے کھیتی کے کام لیے جائے۔ آج باقاعدہ جو ہے نا مسلمانوں کے بارے میں سازش چل رہی ہے، جیسے اس وقت میں جو ہے نا فرعون نے مسلمانوں کے ساتھ میں کیا تھا۔ بنی اسرائیل اس وقت میں حق پر تھے، وہ مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے، رسالت کے قائل تھے، یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھتے تھے، جنت و جہنم پر ایمان و یقین رکھتے تھے۔ آج جو ہے موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کی امت آج کے وقت میں موجود ہے، اور امت کو خاتمے کے لیے، امت کو ختم کرنے کے لیے آج کی جو قوم ہے جو توحید کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں، یوم آخرت کا انکار کرتے ہیں، جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی اللہ کہنے والا موجود رہے گا، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ آسمان باقی رہے گا، زمین باقی رہے گی، سمندر باقی رہیں گے، دنیا کا ایک ایک ذرہ باقی رہے گا، اور مسلمانوں کے اللہ کہنے کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں جتنی مخلوق ہے نا وہ ساری کی ساری روٹی روزی کھا رہی ہے، اور ساروں کو جو ہے نا نعمتیں مل رہی ہے مسلمانوں کے اللہ کہنے کی وجہ سے۔ اگر مسلمان ختم ہو جائے تو اس دنیا کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، سارے دنیا کے اندر جتنے بھی رہنے والے قوم ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، تہس نہس اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔